الیکشن کمیشن نے جو ہے وہ بلے کا نشان واپس لیا، پشاور ہائی کورٹ نے دے دیا، پھر کچھ ہی دنوں کے بعد اپنا فیصلہ واپس لے لیا۔ دیکھیں یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے، بلہ نہیں ہم سے چھین سکتا، بلہ جب ہمارے پاس ہے تو پھر بلے بلے بھی ہماری ہے، اور پاکستان تحریک انصاف نے الیکشن جیتنا ہے، بلہ ہی آپ کی کامیابی کی ضمانت ہے، بلہ ہی اس ملک میں خوشحالی لے کے آئے گا، غربت ختم کرے گا۔ عمران خان میں 15 سے پہلے باہر دیکھ رہا ہوں، وہ باہر آگے الیکشن لڑیں گے، سڑکوں پہ بھی آئیں گے، الیکشن کمپین بھی چلائیں گے، بلہ بھی ہوگا، میدان بھی ہوگا، اور پاکستان تحریک انصاف نمبر 1 پہ ہوگی۔ السلام علیکم، ڈیلی پوائنٹ سے میں ہوں علی مراد۔ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف ہے کہ اس کی مشکلات جو ہے وہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ اگر بات کی جائے ان کے انتخابی نشان کی، پشاور ہائی کورٹ نے جو پی ٹی آئی کو بلے کا نشان واپس دیا تھا، یہ فیصلہ چند ہی دنوں کے بعد واپس لے لیا گیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ میرے ساتھ جو ہے اظہر صدیق صاحب موجود ہیں، پاکستان کی سیاست پر جو ہے وہ بڑی کڑی نظر رکھتے ہیں۔ انہوں نے جو ہے وہ چند دن قبل اس بات کی تصدیق کی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب کے جو اثاثے ہیں، تفصیلات کے مطابق جو ایک تفصیلی فیصلہ جو الیکشن کمیشن کی جانب سے دیا گیا تھا، اس کے مطابق ان کے اثاثات میں جو 2 گنا اضافہ ہوا تھا، اس کی تصدیق کر چکے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ایک بڑی پیشن گوئی کی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب جو ہے وہ 15 جنوری کو جو ہے وہ رہائی پا رہے ہیں۔ کیسے سب ممکن ہوگا، یہ تمام تر چیزیں جو اظہر صدیق صاحب کی زبان ہی جانتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ خان صاحب صادق اور امین کا لقب پایا تھا، لیکن خان صاحب کے اثاثات کی جب تفصیلات آئی تو آیا کہ 2018 کے جو الیکشنز میں اثاثات دکھائے گئے تھے، اب جو ہیں اس سے دگنا ہو چکے ہیں۔ اور دیکھیے میں ایک بات پہلے تو میں بات بتا دوں، صادق اور امین کا مطلب ہے سچا اور امانت دار ہونا، اور عمران خان صاحب کو جو کاغذات نامزدگی ہے نا، وہ منظور صرف 2 وجہ، نامنظور 2 وجہ پہ ہوئے ہیں۔ ایک پرپوزل یا سیکنڈر کا ایشو ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ان کی تاحیات نااہلی ہے۔ تو پہلے تو یہ کلیئر کر لیں کہ جو یہ ڈسکریبنسیز کی بات کی جا رہی ہے نا، ڈسکریبنسی کوئی نہیں ہے۔ جو آدمی آمدن کماتا ہے، جو ڈکلیئر کرتا ہے، جو ٹیکس دیتا ہے، اور اسی کے مطابق، اور ان میں کوئی بھی 1 روپے کا رد و بدل نہیں، اگر ہوتا تو یہ اعتراضات بھی آتے، اور ریٹرننگ افسر یہ بھی کہتا کہ نہیں جناب اس میں ڈسکریبنسیز ہیں، تو پھر شاید آرٹیکل 62(1)(f) کا اطلاق ہو جاتا۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ اس میں ایسی کوئی بات ہے۔ جو چیزیں عمران خان صاحب نے پہلے تھی، جو ان کی اب ہیں، توشہ خانہ کی پوری ڈیٹیلیں، ہر چیز ڈکلیئر ہے، جتنے کی خریدی، جتنے کی بیچی، کوئی نہیں چھپایا، نہ چھپانے کی ضرورت ہے، اور جو ٹیکس قوانین کے تحت جو قانون جو کہتا ہے وہ دینا ہے۔ اور جو عموماً کئی جیسی چیزیں ہوتی ہیں جو کیپٹل ویلیو کے ضمن میں بھی آتی ہے، کیپٹل ویلیو پہ عموماً ٹیکس نہیں دینا ہوتا۔ ہم جو چیز ہم سیل کرتے ہیں، پرچیز کرتے ہیں، جو چیز آمدن آتی ہے، ہر چیز ڈکلیئر ہے۔ سر، الیکشنز کی بات کی جائے تو الیکشنز میں بہت کم وقت رہ گیا، لیکن دوسری جانب دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو جو ہے وہ صرف اس کا جو ووٹ کا جو نشان ہے وہی نہیں ابھی تک الاٹ ہو رہا۔ پہلے جو ہے الیکشن کمیشن نے جو ہے وہ بلے کا نشان واپس لیا، پشاور ہائی کورٹ نے دے دیا، پھر کچھ ہی دنوں کے بعد اپنا فیصلہ واپس لے لیا۔ دیکھیں یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے، اس میں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ لیول پلینگ فیلڈ ہی نہیں ہے۔ لیول پلینگ فیلڈ تو بات کی بات ہے، یہ بہت زیادتی ہے۔ بلہ جو ہے نا وہ حق ہے پارٹی کا، وہ میں مثال کے طور پر آرٹیکل 17 بنیادی حق ہے، وہ الیکشن لڑنے کا، پارٹی بنانے کا حق دیتا ہے، اور پارٹی کو اگر ختم کرنا ہے تو 2 ہی وجہ ہیں، اپنا اگینسٹ دی سوورینٹی اینڈ ڈیفینس آف پاکستان اگر بات کریں تو وفاقی حکومت پارٹی کو بین کرتی ہے، اور سپریم کورٹ اس کو کنفرم کرتی ہے۔ لیکن سیکشن 215 جو ہے الیکشن ایکٹ کا، اس نے آرٹیکل 17 کی وائلیشن کی ہے، اور اس میں الیکشن کمیشن کو یہ اختیار دے دیا ہے کہ وہ پارٹی کا نشان لے سکتا ہے۔ اس کا مطلب ہے پارٹی بین ایک طرح سے ہو سکتی ہے، تو یہ اختیار نہیں ہے، اس کو چھوڑے۔ اگر باقی مثال کے بعد میں باحثیت میں کینڈیڈیٹ ہوں تو بھائی میں نے بلے کے نشان پہ لڑنا ہے، آپ بلے کا نشان کیسے لے سکتے ہیں؟ الیکشن کمیشن کون ہوتا ہے؟ صرف اس بنیاد پہ اگر کوئی ٹیکنیکل کوئی غلطی ہو گئی یا ایسا ہو گیا، حالانکہ وہ بھی ایسا کچھ نہیں ہے، انٹرا پارٹی الیکشن بالکل قانون اور آئین کے مطابق ہوئے ہیں۔ اور دیکھیں پاکستان جیسا ملک جہاں ان پڑھ لوگ زیادہ ہیں، جو پڑھے لکھے کم ہیں، وہاں تو ناموں سے تو یاد نہیں رہتا نا۔ عمران خان کا تو نام پورے پاکستان کو یاد ہوگا، اب اظہر صدیق ٹھیک ہے بہت پاپولر ہے، لیکن اس کا بھی نام تو سب کو یاد نہیں ہے۔ تو نشان پڑھنا ہے بلے کے، تو اگر بلہ لے لیں گے پھر کیسے پڑے گا؟ پھر ووٹر جو چاہتا ہے کہ وہ بلے کو ووٹ ڈالنا، وہ پاکستان تحریک انصاف کا نشان ہے۔ تو اب آپ یعنی آپ کہیں گے اور بھائی سوال یہ ہے کہ جب قانون کہتا ہے کہ نشان ہی لے لیا تو نشان چاہے کوئی بھی ہو، تو یہ زیادتی ہے، یہ آئین کی خلاف ورزی ہے، بنیادی حق کی خلاف ورزی ہے۔ اس لیے اسلام آباد پشاور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا، لاہور ہائی کورٹ میں کسی نے چیلنج کر دیا، تو پارٹی نے اس بات کی نہیں کہا تھا۔ میں نے سیکشن 215 کی وائریز کو چیلنج کرنے کے والے سے معاملہ ٹیک اپ کیا تھا، لیکن وہ بھی میں نے ابھی پیچھے رک گیا ہوں، اور وہ پارٹی کی طرف سے انسٹرکشن آئیں گی۔ لیکن سپریم کورٹ میں بہرحال انٹرا کورٹ پارٹی کا الیکشن چلا گیا، اور بلہ ہمارے پاس رہے گا۔ بلہ نہیں ہم سے چھین سکتا، جتنا مرضی، اور بلہ جب ہمارے پاس ہے تو پھر بلے بلے بھی ہماری ہے، اور پاکستان تحریک انصاف نے الیکشن جیتنا ہے۔ یہ خوف ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں
لیکن میں نہیں سمجھتا کہ خوف آ سکے. عوام کھڑی ہے, عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے, بلے کے ساتھ کھڑی ہے, اور بلہ ہی آپ کی کامیابی کی ضمانت ہے. بلہ ہی اس ملک میں خوشحالی لے کے آئے گا, غربت ختم کرے گا. بلے کا تذکرہ کریں تو مجھے بتائیے گا کہ پہلے کس لاء کے تحت جو ہے وہ پشاور ہائی کورٹ نے جو ہے وہ بلہ واپس کیا تھا, پھر اسی چیز کو ترمیم. میں بتا دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی کام نہیں ہے الیکشن کمیشن کا اس طرح بلہ واپس لینا. اور 215 میں تو طریقہ کار ہے کہ اگر آپ بہت بڑی گریو وائلیشن ہو, تو گریو وائلیشن تو ہے نہیں, چھوٹی موٹی اگر. اور پارٹی کے الیکشن صرف پاکستان, دیکھیں یاد رکھ لیں کہ الیکشن کمیشن پاکستان تحریک انصاف کے پیچھے پڑا ہوا ہے. پہلے پراپرٹی فنڈنگ, پھر توشہ خانہ, پھر توہین الیکشن کمیشن, پھر انٹرا پارٹی الیکشن, پھر بلہ لینا. تو نظر آ رہا ہے صرف ایک ہی سیاسی جماعت کو انہوں نے ٹارگٹ کیا ہوا اور اسی کو منطقی انجام کی طرف لے کر چل رہے ہیں. تو پہلی تو بات یہ بڑی واضح ہے. آپ کے نزدیک پشاور ہائی کورٹ پہ کوئی دباؤ, کوئی دیکھیں پشاور ہائی کورٹ نے بالکل آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ دیا اور انہوں نے سسپینڈ کیا. ڈویژن بینچ نے صرف اس بنیاد پہ کہ نوٹس نہیں ہوا, تو اس پہ اگر کیا ہے تو کوئی بات نہیں. ہم میرٹ پہ تو ہم کیس جیتے ہوئے ہیں, ہم میرٹ پہ کیس ڈیسائیڈ کر دیں گے کتنے دنوں کے لیے سسپینڈ رہے گا. اور سپریم کورٹ میں بھی لے گئے ہیں, سپریم کورٹ میں ہم یہی بتائیں گے. اور یہ ہمارا حق ہے, یہ ہمارا فنڈامنٹل رائٹ ہے, اور عدالتوں کا ڈیوٹی ہے ہمارے فنڈامنٹل رائٹس کو پروٹیکٹ کرنا. اگر نہیں پروٹیکٹ کریں گے تو پھر ہمارے پاس ریمیڈیز تو بہت سی ہیں نا جی. عمران خان صاحب کے حوالے سے آپ نے جو ہے وہ کہا ہے, بڑی پیشن گوئی کی ہے کہ وہ جو ہے 15 جنوری تک جو ہے وہ باہر آئیں گے. تو کس طرح دیکھ رہے ہیں کہ کیسے چیزیں ممکن ہوں گی؟ دیکھیں ایک بات تو ہے, توشہ خانہ کا کیس کوئی نہیں تھا, وہ سسپینڈ ہو چکا ہے. سائفر کا اتنا بڑا کیس تو اس میں ضمانت ہو چکی ہے. پھر 190 ملین پاؤنڈ اور وہ کیس ہی کچھ نہیں ہے, اس میں ضمانت کا معاملہ چل رہا ہے. وہ غالباً 9 تاریخ پڑی ہے شاید اس کی ضمانت کی, تو 15 سے پہلے وہ ضمانتی ہو جائیں گی. پھر کون سا کیس رہ گیا؟ پھر 9 مئی والے واقعے میں انہوں نے انوالو کیا ہوا ہے شاہ محمود قریشی کو. شاہ محمود قریشی کی انشاءاللہ بیلیں ہو جانی ہیں 15 سے پہلے. عمران خان میں 15 سے پہلے باہر دیکھ رہا ہوں, باہر آ کے الیکشن لڑیں گے, خود بھی الیکشن لڑیں گے, باقی لوگ بھی الیکشن لڑیں گے, پی ٹی آئی بھی الیکشن لڑے گی, بلہ بھی ہوگا, میدان بھی ہوگا, اور پاکستان تحریک انصاف نمبر 1 پہ ہوگی, پاکستان پیپلز پارٹی نمبر 2 پہ ہوگی, اور پاکستان مسلم لیگ نمبر 3 پہ ہوگی, اور کئی سیٹیں تو ضبط ہو جائیں گی ان کی ضمانتیں. سر ماشاء اللہ سے سینئر قانون دان ہیں آپ, اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ سائفر کا کیس نہیں تھا اور اس کو صرف طول دی گئی ہے, تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ جج صاحبان کو اس کیس کی نوعیت کا اندازہ ہی نہیں ہوا؟ دیکھیے نوعیت کا اندازہ ہوا تو ضمانت ملی نا, اور جو باتیں بڑی وضاحت کے ساتھ جو ریمارکس اگر دے دی ہیں اس کے بعد تو یہ ریفرنس خود واپس لے لینا چاہیے تھا, یہ پرچہ نہیں ہونا چاہیے تھا, یہ استغاثہ آنا چاہیے تھا. بہت سے سوال ایسے ہیں, لیکن اس سائفر کے کیس میں ہے کچھ نہیں. سائفر کیس میں تو عمران خان نے پاکستان کی سالمیت کو برقرار رکھا, بچایا, وزیر اعظم آفس کی توقیر بچائی, وہ بڑی قربانیاں دی ہیں عمران خان صاحب نے اس کیس کے حوالے سے. بجائے اس میں یہ کیس ہمیں جھوٹا, فراڈ اور فریب پر بھی بنا دیا گیا. اس کی بھی آئین اور قانون میں کوئی حیثیت نہیں ہے جی. جلدی قوم جو ہے عمران خان کو اپنے بیچ پائے گی. لیکن نہ صرف عمران خان کو اپنے بیچ پائے گی, عمران خان صاحب سڑکوں پہ بھی آئیں گے, الیکشن کمپین بھی چلائیں گے, اور ووٹ بھی مانگیں گے, اور الیکشن جیتیں گے بھی. 2/3 اکثریت سے آئیں گے. باقی سب جماعتوں کا کیا حال ہوگا, ضمانتیں بہت ضبط ہوں گی. خان صاحب کے بارے میں جو ہے کیسے رائے کی جا رہی ہیں کہ باہر آئیں گے تو ایک بار جو ہے سیاسی میدان گرم تو ضرور ہوگا, لیکن ایک وہ روڈ رولر لے کے آئیں گے اور سب کو جو ہے نا وہ میں ایک بات سنیے گا, وہ پالیسی ڈیسیجن ہوگا جب حکومت بچ جائے گی. ابھی تو فی الحال روڈ رولر کسی کے پاس نہیں ہوگا. ہاں اسٹیبلشمنٹ کے پاس روڈ رولر ہے, وہ استعمال کر رہی ہے اس کو, تو کوئی بات نہیں, ہم بھی فیس کر رہے ہیں اس بات کو. جب حکومت آ جائے گی, حکومتی ترجیحات اس وقت بیٹھ کر طے کی جائیں گی. ابھی تک تو ہم نے انتقامی سیاست سے کچھ نہیں پایا. ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ انتقامی سیاست کا جو ہے نا, پاکستان باقی سیاسی جماعتوں نے پی ٹی آئی کے ساتھ بہت ظلم کیا ہے, لیکن پاکستان تحریک انصاف انتقامی سیاست پہ یقین نہیں رکھتی ہے. جو آئین اور قانون کے مطابق کر سکتی ہے وہ کرے گی. اور اب ٹاپ پرائرٹی جو ہے نا, عوامی فلاح و بہبود, عوام کو کیسے آگے لے کے جانا ہے, تعلیم کیسے بہتر کرنی ہے, پاکستان کو ایشیا کا ٹائیگر صحیح معنوں میں جو ہے نا, اصلی والا وہ والا نہیں جو بلی کی کھال پہ. آپ کے نزدیک پی ٹی آئی جو ہے اس روایت کو جو ہے دیکھیے میں سمجھتا ہوں, میں تو یہ پارٹی کو پرپوز کروں گا جی, اس سے کچھ نہیں ملنا. نظر یہی آ رہا ہے, کرپشن کچھ نہیں. کیا مل گیا کرپشن کے اتنے بڑے بڑے کیسز بنا کے ملک کا, یعنی وہ لوگ اگر سارے ہی آپ نے بخش دینے ہیں, نیب کے جیب جیسے ادارے کو سیاسی پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال ہونا, تو پھر کیا فائدہ ایسے کیسز بنانے کا. چپ کر کے اب باقی کاموں کی طرف توجہ دی جائے, قانون اپنا راستہ لے. جو اگر کسی کے خلاف یہ کیس بنتا ہے وہ جانے, عدالتیں جانے. لیکن بہت مایوسی کی بات ہے, لیکن اس کے علاوہ حل اور کوئی نہیں ہے. آپ کی وکلا برادری پہ بھی بڑا پریشر ہے. ہم نے چند روز قبل جو دیکھا کہ خوسا فیملی کے اوپر بھی بڑا جو ہے وہ جبر لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو وکلا برادری بطور وکیل آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟
دیکھیں وکلا برادری کے اوپر جبر کے ماحول میں تو ایک کھڑی ہے نا جی, ورنہ جبر تو آپ دیکھ لیں, میرے گھر پہ پیٹرول پمپوں سے حملہ ہوا, فائرنگ ہوئی, میں 9 مہینے ملک سے باہر رہا, آج میں آپ کے ساتھ جبر کے ماحول میں یہاں موجود ہوں. جبر کا موسم کب بدلے گا؟ تب بدلے گا جب ہم بدلیں گے, بات ذہن میں رکھ لیں. تو اسی لیے اس جبر کے موسم میں کھڑے ہیں اور ہم کھڑے رہیں گے, اور وکلا برادری ایک تاریخی کردار ادا کرے گی اور تبدیلی کا جو صحیح معنوں میں ہے نا رزلٹ آپ کے سامنے لے کر آئے گی. جی خود بھی NA 121 PTI سے الیکشن لڑ رہے ہیں, تو اپنی کمپین کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں کیمپین تو دیکھیں میں جا رہا ہوں, حلقے میں ملاقات بھی ہو رہی ہے, یہ بھی آپ ہائی کورٹ سے یہ معاملات ذرا ٹھیک ہو جائیں سارے, پھر باقاعدہ 10 جنوری سے پھر میدان میں کھلا ہوگا, میدان ہوگا, ہم جا رہے ہوں گے, اور انشاءاللہ العزیز ووٹ ہی عمران خان کا ہے, اسی کے نام پہ پڑھنا ہے. ہم جائیں گے ضرور, اور لوگوں سے مل بھی رہے ہیں, لوگوں کے ہم نے اپنے علاقے کے میں نے چاک آؤٹ کیے ہیں, کیا کیا مسائل ہے, کیا کیا ایشو ہے, انشاءاللہ اس کو بھی سیٹل ڈاؤن کریں گے. جی سینئر قانوندان اظہر صدیق صاحب سے ہم نے جانا ہے PTI کے عمران خان صاحب کے امین و صادق ہونے کے حوالے سے, اور ساتھ ہی ساتھ بلے کا نشان کیسے جو وہ PTI کو واپس ملے گا, یہ تمام تر کہانی جو ہے وہ اظہر صدیق صاحب کی زبانی ہم نے جانی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان علی مراد کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.